أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. إن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون. يأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. صدق الله العلي العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد
سلسلہ ہے اٹل دین مصطفیٰ کے لیے، یہ سلسلہ ہے اٹل دین مصطفیٰ کے لیے، علی نبی کے لیے ہیں، علی نبی کے لیے ہیں، نبی خدا کے لیے، میان باطل و حق زحمت تمیز بھی کر، میان باطل و حق زحمت تمیز بھی کر، یہ رہ گزار ترستی ہے نقش پا کے لیے، میان باطل و حق زحمت تمیز بھی کر، یہ رہ گزار ترستی ہے نقش پا کے لیے، درود بھیجوں گا اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ وقت کی تاریخ میں ہے نام حسین، وہ جس کا وقت کی تاریخ میں ہے نام حسین، وہ استعارۂ وحدت ہے کبریاء کے لیے، وہ علی کا ذکر عبادت ہے بے رکوع و سجود، علی کا ذکر عبادت ہے بے رکوع و سجود، کہ سمت و جہت ضروری نہیں ہوا کے لیے، اور سقیفہ بند ہو ایمان کے شام کا بازار، سقیفہ بند ہو ایمان کے شام کا بازار، جواد کوئی تو خون کربلا کے لیے، آخری شعر تھی برق پوش سبھی دختران کوفہ و شام، تھی برق پوش سبھی دختران کوفہ و شام، نہ تھی ردا تو فقط بنت فاطمہ کے لیے، اللہم صلی علی اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک نعرے سلوات، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ حسین
خط ربی پانی کا تجھ کو حسین گھرے تھے نئے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم رضا علی ابن فتح اور مرحوم افضال محمود ابن اسحاق حسین أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا مولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد
والد الطيبين الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قرآن کریم کا ایک مختصر سورہ فجر، اس کی آخری 4 آیات. اگرچہ سورہ فجر جو ہے وہ مکے میں نازل ہوا ہے. ہمارے پاس قرآن کریم میں 114 سورے ہیں اور ان میں بعض سورے ایسے ہیں کہ جو مدینے میں نازل ہوئے ہیں اور بعض سورے جو ہیں وہ مکے میں نازل ہوئے ہیں. لیکن مکے کے اندر جو سورے ہیں ان کا مضمون الگ ہے اور جو مدینے کے سورے ہیں ان میں جو باتیں ہیں وہ الگ ہے. مکے کے اندر زیادہ تر جو سورے نازل ہوئے ہیں ان میں یا تو توحید کا تذکرہ ہے یا قیامت کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے، آخرت کے حوالے سے گفتگو کی گئی ہے اور گزشتہ قوموں کا تذکرہ. کیونکہ اہل مکہ کو اپنی طاقت پہ بڑا ناز ہے کہ ہماری اندر جو ہے بے پناہ طاقت پائی جاتی ہے، کوئی ہمارے مقابلے پہ نہیں آ سکتا ہے، کوئی ہم سے مقابلہ نہیں کر سکتا ہے، ہمارے سامنے نہیں ٹھہر سکتا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گزشتہ قوموں کا تذکرہ کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ تم سے زیادہ طاقتور ہے، تم تو ان کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں. لیکن جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا عذاب کا تازیانہ اٹھا تو ان سب کو اللہ نے خواب میں ملا دیا. یقین کے اوپر یہ سوال ہے کہ تم کو اپنی طاقت میں ناز ہے، تم یہ کہتے ہو کہ تم بڑے طاقتور، تم سے زیادہ طاقتور وہ ذات ہے کہ جس نے تم کو پیدا کیا. ذہن انسانی کو چھجوڑا جا رہا ہے کہ کیا خامخواہ کے جو ہے دعوے کرتے ہو جن دعووں کی کوئی حقیقت نہیں ہے. تو اب مدینے کے جو سورے ہیں ان کے اندر جو مضمون پیش کیا گیا ہے اس میں مثال کے طور پر قوانین کو ذکر کیا گیا، احکام کو ذکر کیا گیا. کیونکہ مسئلہ یہ ہوا کہ جب تک مسلمان مکے میں تھے اس وقت تک ایسی آزادی ان کے پاس نہیں تھی جو مدینے میں ان کو نصیب ہوئی. مدینے کے اندر مسلمانوں کی حکومت تشکیل پا گئی، تو لہذا جب حکومت بنی تو اب قانون کی ضرورت ہے، ایک دستور العمل کی ضرورت ہے. لہذا مدینے والے سوروں کے اندر قوانین کا تذکرہ ہے، دستور العمل کا تذکرہ ہے اور اللہ نے بہت سے احکامات بیان کیے معاشرے کے حوالے سے، سماج کے حوالے سے، ان کا تذکرہ ہے. اور ایک خاص گروہ کا تذکرہ ہے جو مکے کی سوروں میں نہیں ملتا ہے، وہ منافقین کا تذکرہ ہے. کیونکہ جب تک مسلمان مکے میں تھے اس وقت تک منافقین کا مسئلہ نہیں تھا. لیکن جب حکومت اسلامی تشکیل پا گئی اس وقت جو ہے وہ منافقین کا گروہ وجود میں آ گیا. لیکن ہوتا یہ ہے کہ نفاق وہاں پر نفوذ پیدا کرتا ہے کہ جب ایک ذات طاقت میں آ جائے. جب تک کہ ایک ذات کمزور ہے اس وقت تک اس کو نفاق کا سامنا نہیں کرنا.
جو مخالف ہیں وہ کھل کے سامنے مخالفت کرتے ہیں. تو وہی ہوتا ہے کہ کیا ہم سے مقابلہ کرتا ہے, یہ تو خود کمزور ہے. لیکن جب حکومت تشکیل پا چکی ہے تو وہاں کے اوپر پھر کچھ چہرے ایسے ہوتے ہیں کہ ظاہر کچھ ہیں اور باطن میں کچھ ہے. تو لہذا نفاق کا جو سلسلہ ہے وہ مکے میں نہیں دکھ رہا ہے, مدینے میں نظر آتا. یہ سورہ کے جس کی آیات کو میں نے عنوان خراب ہو جائے مکے والا سورہ ہے, مکی سورہ. اللہ نے اس کے آخر میں قسمیں کھائیں, شروع میں قسمیں کھائیں اور آخر میں جو ہے وہ ذکر کیا ہے کہ اے مطمئن نفس پلٹا اپنے پروردگار کی جانب, اس حالت میں کہ تیرا پروردگار تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے پروردگار سے راضی. راضیتاً مرضیہ, اللہ تو بہت جلدی بندوں سے راضی ہو جاتا ہے. یہ بندے ہیں جو اللہ سے بھی راضی ہوتے ہیں. یہ نفس مطمئنہ کی خصوصیت بتائی گئی ہے کہ نفس مطمئنہ اس ایسا نفس کہ جو اللہ سے راضی ہے اور اللہ اس سے راضی ہے. اور جزا کے طور پہ نفس مطمئنہ کی کیا کہا جاتا ہے؟ وَادْخُلِي فِي عِبَادِي, میرے خاص بندوں میں تمہارا داخل ہوگا. وَادْخُلِي جَنَّتِي, اور میری جنت. ارے بھائی ساری جنت خدا کی جنت ہے. اب یہ کہنا کہ میری جنت, اس کے معنی کیا ہے کہ جنت میں بھی کوئی حصہ ہے کہ جو اللہ سے مخصوص ہے. اس طرح سے پوری دنیا اللہ نے پیدا کی ہے, جہاں آپ چاہیں مسجد تعمیر کرتے ہیں اس کو اللہ کا گھر کہا جائے گا. لیکن پوری دنیا میں ایک جگہ ایسی ہے کہ جس کو اللہ نے اپنی ذات سے منسوب کیا کہ یہ ہے میرا گھر, اس کو ایک خاص خصوصیت حاصل ہے. بقیہ جگہوں کو وہ خصوصیت نہیں حاصل ہے. اسی طرح سے ساری جنت اللہ کی بنائی ہوئی ہے, لیکن اس جنت کے اندر بھی درجے ہیں. جیسے ہوتا ہے ایک شہر ہے, اس شہر کے اندر مختلف محلے ہوتے ہیں, مختلف کالونیاں ہوتی ہیں. تو ہر محلے کے اندر ہر شخصیت بھی رہتی ہے, جس کا جیسا اسٹیٹس ہوتا ہے وہ بہرحال اس محلے میں رہتا ہے. کچھ محلے ایسے ہیں کہ جن کے اندر عام افراد کی رسائی نہیں ہوتی ہے, اس کے اندر خاص و خاص افراد رہتے ہیں. جنت کے اندر بھی کچھ درجے ایسے ہیں کہ جس میں عام افراد نہیں پہنچ سکیں گے. وہاں کون جائے گا؟ تب وہاں نفس مطمئنہ آ جائے گا. صلوات بھیجے محمد جس کو اللہ نے اپنے سے محسوس کیا, اس میں کس کو جگہ دے گا؟ مطمئن نفس. اب مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو ہم اور آپ یہ سمجھ لیں کہ اطمینان کسے کہتے ہیں, تب ہم سمجھیں گے کہ نفس مطمئنہ کے معنی کیا ہے. معاملہ یہ ہے کہ یہ جو انسان کا نفس ہے جسے جان کہا جاتا ہے, اس کے سلسلے میں قرآن میں آیا ہے نفس وما سواہا, اور اس نفس کی قسم, اس جان کی قسم کہ جس کو اللہ نے درستگی کے ساتھ پیدا کیا. وَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا, اور اسے سکھا دیا. الہام یعنی سکھا دیا, بتا دیا کہ کیا چیزیں غلط ہیں اور کیا چیزیں صحیح ہیں. قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا, یقیناً فلاح اس کو ملے گی, دنیا میں وہ کامیاب ہوگا اور آخرت میں وہ کامیاب ہوگا کہ جو اپنے نفس کو پاک و پاکیزہ رکھتا ہے, آلودہ نہیں ہوتا. اللہ نے پاک و پاکیزہ بنایا ہے نفس. کمال یہ ہے کہ جیسا پاک و پاکیزہ نفس انسان کے حوالے کیا ہے
اللہ کی بارگاہ میں جب انسان جائے تو ویسے ہی پاک و پاکیزہ نفس لے کے ہوتا یہ ہے کہ بہرحال نفس پاک و پاکیزہ اللہ عطا کرتا ہے، لیکن اس نفس کے اوپر داغ لگ جاتے ہیں۔ کچھ داغ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہلکے پھلکے پانی سے صاف ہو جاتے ہیں، اور کچھ ہیں کہ جس میں جو ہے صابن لگانا پڑتا ہے، اور کچھ داغ ایسے ہوتے ہیں کہ کیمیکل چھڑکیے تب جو ہے وہ داغ چھوٹیں گے، اور کچھ داغ ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں اصل چیز ختم ہو جاتی ہے مگر وہ داغ ختم نہیں ہوتا ہے۔ تو جیسا جیسا یعنی کہا جائے کہ داغ ہے، اس اعتبار سے جو ہے اس کی صفائی اور تزکیے کا انتظام ہوگا۔ کچھ گناہ ایسے ہیں کہ جس میں معمولی درجے کی توبہ کافی ہے، استغفر اللہ کہہ لیا، پروردگار میں تجھ سے معذرت چاہتا ہوں۔ کچھ ہیں کہ جن کے لیے اور زیادہ شدت کے ساتھ توبہ کرنا ہے، کچھ ہیں کہ جو اس سے زیادہ سخت ہے، جیسا داغ ہے اس اعتبار سے توبہ کرنا ہے، اس اعتبار سے جو ہے نفس کو پاک کرنا۔ تو اللہ نے نفس کو پیدا کیا، درستگی کے ساتھ پیدا کیا، اس کو تعلیم کر دیا کہ کیا چیز جو ہے فائدے مند ہے اس کے لیے اور کیا چیز اس کے لیے نقصان ہے۔ فلاح ہو پائے گا، فلاح کے معنی ہوتے ہیں نجات کا ترجمہ نہیں ہوگا فلاح، کیونکہ نجات کا تعلق آخرت سے۔ فلاح یعنی دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی نفس اپنا اگر پاکیزہ رکھے تو دنیا میں اس کو دشواریاں ہوں گی، نہیں، دنیا میں بھی آسانیاں ہوں گی اور آخرت میں بھی اس کو کامیابی ہوگی۔ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا، خوفزدہ وہ ہوگا کہ جس نے اپنے نفس کی صلاحیتوں کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا، ایسا انسان جو ہے وہ بہرحال خوفزدہ ہوتا ہے۔ تو اب آپ دیکھیں کہ نفس کیا ہے، جان کیا ہے۔ جان اور نفس جو ہے وہ خود انسان کا جسم نہیں، بدن نہیں، بدن کے اندر جان ہوتی ہے۔ جان جب بدن سے نکل جاتی ہے تو بدن بے جان ہو جاتا ہے۔ تو یہ جان کہاں ہے؟ انسان کے بدن میں۔ اب اس جان کے اوپر کچھ کیفیتیں طاری ہوتی ہیں، جن کیفیتوں کو مختلف نام دیے ہیں۔ سمجھیے آپ اس چیز کو، تھوڑا سا معاملہ جو ہے وہ سخت ہے۔ انسان کا جو نفس ہے اس کو جان کہا گیا ہے، اور اس جان کے اوپر مختلف کیفیتیں عارض ہوتی ہیں، طاری ہوتی ہیں۔ مثال کے طور پہ بیمار ہے، یہ بیمار جو ہے اس پہ مختلف رنگ جو ہے وہ عارض ہوتے ہیں۔ اب آپ چاہے سفید رنگ لیں کر دیں، سفید کلر کر دیں، چاہے جو ہے وہ سبز کلر کر دیں، جیسا آپ کلر کریں گے ویسا وہ دیوار پہ نظر آئے گا۔ یہ نفس جو ہے اس پہ جو کیفیت طاری ہو رہی ہے وہ کیفیت بھی نظر آئے گی۔ کہ نفس جو ہے اس کے اوپر جو کیفیت آپ طاری کری ہے وہ کیفیت بھی نمایاں ہوگی، وہ دکھے گی۔ تو اب گناہ کی جانب جو ہے انسان ایک دم سے قدم نہیں بڑھاتا ہے۔ پہلے گناہ کے اندر، برائی کے اندر انسان جو ہے وہ اچھائی کے پہلو تک، اور جب اس کو وہ چیزیں اچھی لگنے لگتی ہیں تب ان کی جانب اقدام کرتا ہے۔ تو گناہ اور برائی کے اندر اچھائی کا پہلو جو تلاش کیا جاتا ہے، اس کو قرآن کہتا ہے نفس سے مسولہ۔ یعنی جب ایک انسان برائی میں اچھائی تلاش کرے تو یہ انسان کے نفس پہ کیفیت طاری ہو رہی ہے، حالت طاری ہو رہی ہے، اسے کہا جائے نفس مسولہ۔ قرآن نے دو جگہ کے اوپر اس کا ذکر ہے، ایک بار سورہ یوسف میں، دوسری بار سورہ طٰہٰ میں، کہ جب فرزندان یعقوب نے
جناب یعقوب کے سامنے حضرت یوسف کا کرتا لا کے پیش کیا کہ یہ منالوت کرتا ہے. بابا یوسف کو تو بھیڑیا کھا گیا, یہ ان کا منالوت کرتا ہے. تو جناب یعقوب نے کہا بل سولت لکم انفسکم, تمہارے نفس نے تم کو سجھایا ہے کہ اس طرح کا بہانہ بڑھو. ایک ایسا بھیڑیا ہے کہ جس نے یوسف کو کھا لیا لیکن کرتا پورا کا پورا سلامت ہے, یعنی کرتا نہیں پھٹا اور یوسف کو وہ کھا گیا. یہ بہانہ جو تم نے گڑھا ہے یعنی برائی میں اچھائی کا پہلو پیدا کیا ہے. دوسری جگہ پہ کہاں پہ آیا ہے تذکرہ کہ جب جناب موسیٰ اپنی قوم سے جدا ہو کر گئے کوہ طور پہ, اور وہاں جناب جو ہے وہ 40 دن تک رکے. دن میں جو ہے وہ روزہ رکھتے تھے, رات میں نمازیں پڑھتے تھے. آپ توریت ایسے نہیں ملے گی, آپ کو چلہ کھینچنا ہوگا. سمجھے وہ دیکھیے پبلک کا چلہ الگ ہوتا ہے اور انبیاء کا چلہ الگ ہوتا ہے. پبلک جو ہے وہ جو چلے کھینچتی ہے وہ عجیب بیتوکے اور بے وقوفی کے چلے ہوتے ہیں, لیکن انبیاء کا جو چلہ ہوتا ہے یعنی 40 دن کا ادب بے پناہ اہمیت کا حامل ہے. حدیث میں آیا ہے کہ ایک انسان اگر 40 دن تک ایک کام انجام دیتا ہے تو اس کے بعد وہ کام جو ہے انسان سے بلا ارادہ صادر ہوگا. سمجھے آپ, انسان جو ہے وہ فرض کسی کی 40 حدیثیں یاد کرتے. تو حدیث میں آیا ہے کہ ایسا شخص قیامت میں فقیہ کی حیثیت سے پیش کیا جائے گا جس کو 40 حدیثیں یاد ہوں اور اس نے ان حدیثوں سے فائدہ حاصل کیا. 40 دن تک اگر ایک انسان ایک کام انجام دیتا ہے تو اس کام کا انسان کے نفس پہ ایک اچھا اثر پڑتا ہے. سمجھے آپ؟ تو اب حضرت موسیٰ 40 دن کے لیے گئے ہیں, دن بھر روزہ رکھتے ہیں, رات میں نمازیں پڑھتے ہیں, اور یہاں قوم میں مشکل یہ پیش آئی کہ ایک شخص کا سامنے اس نے پوری قوم کو گمراہ کر دیا, اور جناب جو ہے ساری قوم جو ہے وہ توحید کی راہ سے ہٹ کر بشر کی پوجا کرنے لگی. اب جناب موسیٰ جب آئے واپس تو یہ دیکھا کہ کھلے ہوئے معجزے اس قوم نے دیکھے تھے. نہیں, بنی اسرائیل کون ہے جن کے لیے آسمان سے کھانا آیا ہے؟ یہ کون ہے سمندر میں ان کے لیے راستہ بنا ہے؟ یہ کون ہے اللہ نے ان کی خاطر 12 چشمے پیدا کیے جاری کیے. فرعون جیسی طاقت جس کے سلسلے میں یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ اس کی غلامی سے کبھی آزاد ہوں گے, اللہ نے فرعون کو ان کے سامنے غرق کیا اور پھر اس کا بدن سطح کے اوپر ابھارا کہ دیکھ لو اپنی آنکھوں سے کہ جو یہ طاقت کا دیو تھا اس کو ہم نے کیسے ختم کیا. یہ احسانات اللہ کے سارے احسانات کو بھول گئے. ایک بہکانے والے تھے, بہکاوے میں آئے جاتے اور جناب بچڑے کی پوجا شروع کر دی, اور وہ جناب جو ہے وہ کہتا ہے کہ اب الہکم الہ موسیٰ, یہ موسیٰ کا پروردگار ہے اور تمہارا پروردگار ہے. جناب موسیٰ جب آئے اور یہ حالت دیکھی بہت زیادہ جو ہے بحث و غضب, کہتے ہیں کہ اس بچڑے کو انہیں آگ لگائی, جناب میرے ہاتھوں کی داڑھی پکڑی کہ ہم تم کو قوم کے درمیان چھوڑ کے گئے, تم نے جو ہے ہدایت نہیں کی, یہ کیسے گمراہ ہو گئے؟ تو فرماتے ہیں ابن امہ لا تحوز بلہتی ولا براسی, اے میرے ماں چاہے, ارے میری داڑھی کو چھوڑیے اور میرے سر کے بارے کو چھوڑیے. یہ قوم جو تھی مجھے ختم کرنے کے درکار ہو چکی, میں نے ہدایت میں کوئی کسر نہیں چھوڑ دی. خوف اس بات کا تھا کہ قوم میں اختلاف ہوگا, اس لیے خاموش رہا. یہاں پر مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کے نمائندوں کو تھوڑی دیر کا شرک گوارا ہے اس بنسبت کہ اختلاف قوم کے اندر پیدا ہو. یعنی قوم کا اتحاد اتنی اہمیت رکھتا ہے کہ تھوڑی سی دیر کا شرک گوارا ہے
لیکن یہ گوارا نہیں ہے کہ قوم 2 حصوں میں بٹے یا 10 حصوں میں بٹے. مزے والی چیز. اب جب موسیٰ نے بہرحال جو ہے بچڑے کو آگ لگائی, انہوں نے اپنے سامنے جو ہے اس کو چلتے ہوئے دیکھا, دریا نیل میں اس کا حصہ پھینکا, اور اس کے بعد جس نے بہکایا تھا سامری, اس نے کہا کیوں تو نے بہکایا؟ تو اس نے جواب میں کہا سولت لی نفسی, میرے نفس نے مجھے سجھایا کہ ایک کام کرو, یہ بڑا اچھا کام کیا ہے, برائی میں اچھائی کا پہلو تلاش کرو. ہوتا ہے نا, آپ دیکھیے ماشاءاللہ بزرگان ہیں وہ بھی باہر اس مرحلے سے گزرے ہیں, اور جو جوان ہیں وہ بھی سمجھتے ہیں کہ بھائی آپ جب جوان تھے اس وقت آپ کے بھی کچھ دوست تھے جو بعض چیزیں آپ سے آگے نقل کرتے تھے, کھلا جگہ پہ کہتے وہاں پہ یہ مزہ ہے, اور کھلا جگہ کے اوپر کہتے اور ایسے منظر کو دیکھو, اور وہ زبان کے چرخارے لے کے جو بیان کی جاتی ہیں باتیں, اس سے انسان کے دل میں شوق پیدا ہوتا ہے ہم بھی وہاں پر جائیں اور ہم بھی یہ کام کریں. جبکہ آج اگر ان چیزوں کو پوچھا جائے تو آپ کہیں گے سراسر غلط باتیں نہیں, وہاں پہ جانا کسی بھی اعتبار سے مناسب نہیں تھا. ہوتا یہ ہے کہ ایک انسان برائی کو اچھائی کا لبادہ پہناتا ہے اور اس میں دکھاتا ہے کہ کیا لذت محسوس ہو رہی ہے. جو آج ہر ایک انسان کے ہاتھ میں ایک فتنہ ہے, تو سوشل میڈیا میں وہ بیٹھا ہوا ہے, معلومات مختلف چیزوں کو وہ دیکھ رہا ہے, اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو بہرحال جو ہے اس کو نہیں دیکھنا چاہیے, لیکن ایک شوق پیدا ہو رہا ہے. ایک بار دیکھا تو اس شوق میں اور اضافہ ہوا, دوبارہ پھر دیکھا تو اور اضافہ ہوا, دوبارہ دیکھا تو اور اضافہ ہوا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ عادت پڑ جاتی ہے اور پھر اب کوئی اور چیز نہیں دیکھی جا رہی, بس وہی چیزیں دیکھی جا رہی ہے. اسی لیے منع کیا گیا ہے کہ مستقل غلط بات کو ذہن میں مت سوچا کرو, کیونکہ جس چیز کو سوچو گے ایک منزل وہ آئے گی کہ پھر اس کام کو انجام دے دو گے. آپ سوچیں کہ اگر آج اس صحن میں جلائیں گے تو یہ کمرہ گرم نہیں ہوگا, لیکن جو اس آگ سے دھواں اٹھ رہا ہے وہ اگر کمرے میں آ رہا ہے تو چھت بھی کالی ہوگی, دیواریں بھی کالی ہوگی. بالکل ویسے ہی مسئلہ ہے کہ مستقل طور پہ جب انسان گناہ اور غلط بات کے متعلق سوچتا ہے, ٹھیک ہے نامہ اعمال میں اس وقت تک نہیں لکھا جائے گا جب تک گناہ کر نہ لے, لیکن پاک و پاکیزہ جو ذہن کی فضا ہے وہ سب کی سب سیاہ ہو جاتی ہے. اسی لیے روکا جاتا ہے کہ غلط بات کو مت سوچو. اگر غلط بات کو سوچو گے تو یہ جو پاک و صاف ذہنی فضا ہے یہ کالی ہو جائے گی, سیاہ ہو جائے گی. پھر جب سیاہ ہوگی تو نتیجہ یہ ہے کہ گناہ بھی سرزد ہو سکتا ہے. تو یہ اچھائی کے پہلو برائی میں تلاش کرو. یہ اس کیفیت کو قرآن کہتا ہے نفس سے مصور. اس کے بعد جب انسان عملہ ہو گیا, مستقل طور پہ یہ چیزیں سوچ رہا ہے, تو اب پھر دوسری کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ انسان کو بھی برائی کی جانب بلاتی ہے, دعوت دیتی ہے آؤ اس کام کو انجام دو. اسے کہتے ہیں کہ یہ نفس کی جو کیفیت تاری ہوئی ہے یہ ہے نفس امارہ. قرآن میں سورہ یوسف کے اندر آیا ہے کہ حضرت یوسف فرماتے تھے نا وَأُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ, میں اپنے نفس کو پاک و صاف نہیں سمجھتا ہوں. یہ تو میرے پروردگار کا رحم و کرم تھا کہ جس کی بنا پر میں برائی کو انجام نہ دے سکا. اگر اس کی ہدایت خاص نہ ہوتی تو میرا بھی دامن نہ ہوتا. یہ ہے نفس امارہ جو انسان کو مستقل دعوت دے رہا. اور اگر انسان نے برائی پر عمل کر لیا اور برائی کی دعوت قبول کر لی, اب اگر ضمیر زندہ ہے, وجدان بیدار ہے, تو ایک کیفیت پیدا ہوتی ہے ملامت والی. پہلی مرتبہ جب یہ کیفیت ہوتی ہے, لیکن مستقل جب گناہ کرتے رہتا ہے انسان تو دل میں سیاہ ہو جاتا ہے, تو یہ کیفیت بھی ختم ہو جاتی ہے. تو بڑا سخت مرحلہ ہے کہ ایسے انسان کی کیسے تو ہوا قابل قبول ہوگا. تم سے یہ برائی نہیں ہونا چاہیے, تم کس کے بیٹھے ہو,
तुम किस खानदान के चश्मा चिराग हैं? अगर लोगों को पता चल जाएगा क्या तुम जवाब दे पाओगे? ये कैफियत जो नफ्स में पैदा हो रही है बुराई के अंजाम देने के बाद, इसको कहते हैं नफ्से लव्वामा। ये भी कुरान के अंदर आया है, ला उक़सिमु बियौमिल क़ियामा वला उक़सिमु बिनफ्सिल लव्वामा, यानी मलामत करने वाला, सरजनिश करने वाला। अब आप गौर कीजिए कि नफ्स मुतमइन्ना क्या है? क्या नफ्स मुतमइन्ना वो नफ्स है कि जो ना बुराई के अंदर अच्छाई के पहलू तलाश करता है। जब बुराई के अंदर अच्छाई के पहलू नहीं तलाश करेगा तो बुराई की आवाज पर लब्बैक भी नहीं करेगा। जब बुराई का इर्तिकाब नहीं करेगा तो फिर ये कैफियत भी नहीं पैदा होगी कि कोई नफ्स उसको मलामत करे। नफ्स से मुतमइन्ना इन सारे कैफियतों से अलग होता है। मगर फिर सवाल वहां के ऊपर कायम है, भाई इत्मीनान किसे कहते हैं? ये पहले आप हमें बता दीजिए, क्योंकि हम और आप जिस चीज को ना चखे ना खाएं, क्या उसके टेस्ट को बता सकते? एक डिश लाके आपके सामने रखी जाए, बताइए किसका मजा कैसा है? का मजा तो उस वक्त बताएंगे जब हमने इसे चखे, लेकिन जब तक कि हमने खाया नहीं है, जबान पर रखा नहीं है, हम क्या इसके मजे को बताएंगे? तो भाई इत्मीनान क्या आपके पास पाया जाता है? इत्मीनान कहाँ पाया जाता है? हमेशा टेंशन में रहते हैं, हमेशा बेचैन रहते हैं, हमेशा इस्तिराब में रहते हैं। इत्मीनान को वो सही बता सकता है कि जो इत्मीनान रखता हो। तो फिर अरबों का एक मुहावरा है कि तुरफुल अशिया बिअज़दादिहा, चीजें हमेशा जिद से पहचानी जाती हैं। यानी अगर आप से कोई ये पूछे कि जनाब सफेदी किसे कहते हैं, क्या तारीफ है सफेदी की? आपने कहा कि भाई स्याही को आप समझते हैं कि स्याही किसे कहते हैं? उन्होंने कहा जी। कहा अगर स्याही को समझते हैं उसी की जिद है सफेदी। मैंने पूछा कि जनाब मिठास किसे कहते हैं, शीरीनी किसे कहते हैं? आपने कहा कि आप तलखी को समझते हैं किसे कहते हैं, तुलसी को समझते हैं किसे कहते हैं? मैंने कहा जी। कहा अगर आप तुलसी को जानते हैं तो उसी की जिद है मिठास। मैंने कहा खूबसूरती किसे कहते हैं, जमाल किसे कहते हैं? आपने कहा बदसूरती से वाकिफ हैं? मैंने कहा जी। कहा बस उसी की जिद है खूबसूरती। तो अगर मैंने पूछा कि इत्मीनान किसे कहते हैं, आपने कहा पहले इस्तिराब को समझ लीजिए, बेचैनी को समझ लीजिए कि अगर इस्तिराब किसे कहते हैं, अगर इस्तिराब हासिल हो गया तो उसी की जिद है इत्मीनान। सलवात भेजिए मोहम्मद। भाई इस्तिराब और बेचैनी क्यों पैदा होती है इंसान के अंदर? दो सबब यहाँ पे फिलहाल जिक्र किए गए। और एक तो ये कि इंसान अगर ख्वाहिशात के पीछे भागे, ऐसी सूरत में फिर उसको सुकून नहीं मिलेगा, बेचैन रहेगा। फर्स्ट लीजिए, आपने एक साहब से पूछा, आप बड़े परेशान हाल हैं, क्या आपकी दरामद है? उन्होंने कहा 10,000 रुपए। क्या ये 10,000 रुपए आपका खर्च पूरा कर देते हैं? बिल्कुल नहीं। कितने आपको महीने के ऊपर मिले कि जिससे आप पुरसुकून जिंदगी गुजारें, आसूदा जिंदगी गुजारें? उन्होंने कहा जब 15,000 मिल जाए इंशाअल्लाह हम अपनी जिंदगी गुजारेंगे। आपने ठीक है, अगले महीने से आपको 15,000 मिलेंगे। अब जनाब आपने 15,000 का इंतजाम कर दिया और उनको 15,000 में मिलेगा। एक 2 महीने के बाद फिर आप तो आप मुतमईन हैं, आप तो कोई परेशानी नहीं, हुजूर क्या अर्ज करें, और जनाब जो है फलाना घर में बीमार हो गया था, उसमें जो है अच्छा खासा पैसा सब हो गया। और जनाब तालीम एजुकेशन तो आजकल इंडस्ट्री बन चुकी है, वहाँ के ऊपर ठीक ठाक पैसे देने पड़ गए। और फला फंक्शन खानदान में था तो अपनी हैसियत के मुताबिक वहाँ जो है तोहफा देना पड़ गया। फला साहब आ गए घर में मेहमान की हैसियत से, उनकी मेहमान नवाजी में अच्छा
تو یہ 15,000 بھی اپنا کافی ہے. اور پھر کتنے ملے آپ کو کہ جس سے آپ آسودہ ہو جائیں؟ 20,000. آپ نے 20,000 کا انتظام کیا, پھر پوچھا کہ آپ تو مطمئن, اور پھر ان کا شکر. معلوم کہ ایک خواہش پوری ہوتی ہے, دوسری خواہش دوسری خواہش پوری ہوتی ہے, تیسری خواہش سامنے آئے. خواہشات کا سمندر ہے کہ اگر انسان اس خواہشات کے سمندر میں اترے گا تو پھر مطمئن نہیں ہو سکتا. قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن, آراہ ہو جاؤ کہ خدا کی یاد میں اطمینان قلب. اگر چاہتے ہو کہ سکون حاصل ہو تو قناعت کا خزانہ لو, کیونکہ جناب علی فرماتے ہیں القناعۃ کنز لا یفنی. قناعت ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی نہیں ختم ہوتا. اگر انسان قناعت رکھتا ہے, جو جتنا ہے اس پہ شکر کرے, اسی میں مطمئن رہے, کسی کے سامنے دست سوال کو دراز نہ کرے, انسان اپنی آمدنی کے مطابق اپنے خرچوں کو رکھے, نتیجہ یہ ہے کہ زندگی مطمئن. لیکن اگر خواہشات کے پیچھے بھاگ رہا ہے نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ دیکھیے یہ چیزیں مسائل ہیں جو قوم کے اندر پیش آتے ہیں. اگر ان کو ممبر سے نہ بیان کیا جائے, کہاں بیان کیا جائے کہ بھائی معاملہ یہ ہے کہ بعض جگہوں پہ ہم کو آپ کو فیصلہ لینا ہوتا ہے. صحیح فیصلہ لے گیا, اگر فیصلہ نہیں لے گیا تو نتیجہ یہ کہ دشواریاں آپ کے لیے پیدا ہو جائیں گی. آپ کا یہ جو شہر ہے اس کے اندر مہاراشٹر ایک وقت تھا کہ لوگوں کے پاس بہت پیسہ تھا. اس وقت جو ہے جائیدادیں لوگوں کے پاس آمدنی بہت اچھی تھی, لیکن بہرحال یہ ہوا کہ زمینداری کا خاتمہ ہوا اور پھر جو ہے وہ نتیجہ آمدنی محدود ہو گئی. اور جب آمدنی محدود ہو گئی تو اقتصادی اعتبار سے نقطہ ہے کہ ایک انسان کا اگر زندگی کا اسٹیٹس ایک جگہ پر پہنچ جاتا ہے تو بعد میں اگر ویسی آمدنی نہیں ہے تو انسان چاہتا ہے کہ اس اسٹیٹس کو برقرار رکھے, اس سے نیچے نہ آئے. لیکن عقل مند انسان کو ہوتا ہے کہ انسان اپنی آمدنی کے مطابق جو ہے فیصلہ کرے. بھائی کل تک میں اتنا بڑا پروگرام کرتا تھا کیونکہ میرے پاس آمدنی تھی, اب میرے اندر نہیں سکت ہے, اتنی آمدنی نہیں ہے, لہذا میں یہ کام نہیں کر سکتا ہوں. اب اس کے لیے میں قرض نہیں مانگوں گا, اس کی خاطر جو ہے وہ میں جائیداد کو اپنی وقت نہیں کروں گا. کیا مسئلہ ہے کہ آپ ایک مقدس کام کر رہے ہیں اور مقدس کام کے لیے غلط پیسے کو آپ لگا رہے ہیں. یہی شہر تھا, اس شہر میں معلوم ہوا کہ آپ عزائے سے ایک شعلہ کر رہے ہیں, مجلس کر رہے ہیں. یقیناً ایک مقدس کام ہے, مجلس آپ کر رہے ہیں, عبادت ہے یہ. لیکن اب آپ اس کے معنی یہ تو نہیں ہے کہ آپ جو ہے مجلس کے لیے سود کے اوپر جا کر پیسہ لے کر رہے ہیں, خرچ کے لے سودی مال اور اس کو آپ عزائے سے ایک شعلہ میں لگائیں. ارے بھائی مجلس اس کے اندر صرف اگر 1 روپیہ آپ لگا رہے ہیں جو آپ کی حلال کمائی ہے, آپ کو پاکیزہ کمائی ہے, یہ 1 روپیہ 1 کروڑ کے مقابلے میں وزن رکھتا ہے جو 1 کروڑ حرام مال ہے. 1 کروڑ بارگاہ سید الشہداء میں قابل قبول نہیں جو حرام کی آمیزش جس میں ہو, لیکن یہ 1 روپیہ بارگاہ سید الشہداء میں قابل قبول ہے کہ جو خالص حلال اور پاک و پاکیزہ ہے. فیصلہ کرنا ہے آپ کو کہ آپ جو ہے وہ مجلس کر رہے ہیں. اچھا اگر بند کر دیں مجلس کو لوگ کیا کہیں گے؟ یہ مسئلہ ہے, لوگوں کی کیا پرواہ ہے کہ معاشرہ کیا کہے گا کہ بھائی باپ کرتے تھے مجلس کیسا نالائق بچہ ہے کہ مجلس نہیں کرتے. بھائی آپ کاس ہے لگائیے, نہیں ہے تو حرام پیسے کو آپ اس میں نہ لگائیے. آپ جو ہے وہ مکان اٹھا کے گرمی کر دیں اور بعد میں سود کے پیسے جو ہیں قرضہ کریں, بیاج کے پیسے قرضہ. کتنی بربادی آئی اس دماغ کے اوپر, کیونکہ بہرحال سراسر قرآن نے کہا ہے کہ جو سود کھاتا ہے وہ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرتا ہے, قطعاً اس پیسے کے اندر برکت نہیں. یقیناً جو ہے وہ پیسہ جو ہے وہ اپنے ساتھ نحوست لے کے آتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بظاہر جو ہے وہ امور خیر انجام دے رہا ہے اور اپنے نفس کو مطمئن کر رہا ہے اور سوچ رہا ہے کہ اللہ سے قریب ہو رہا ہے. نہیں, اللہ سے قریب نہیں ہو رہا ہے
اور اللہ سے دور ہو گیا. ہاں اسی تم ایک ساتھ ایک باتیں رہ رہی ہے کہ کبھی کبھی ایک شخص کی جو عقلی اعتبار سے دیوانہ ہو چکا ہے اب نہیں ہو سکتا، لیکن اسی کے کام جو ہے پورے معاشرے کے لیے جو ہے نمونہ بن جاتے ہیں، معیت. کہتے ہیں ایک شخص تھا کہ جو ہمارا ذہن اس کی بن گئی تھی، آمدنی اس کی نہیں. مرحوم مولانا گلگاوی صاحب کے پاس جاتا ہے، میں جس کا وعدہ کر دیا، اور جو گلگاوی صاحب سے واقف ہیں وہ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ اتنا زیادہ شفیق انسان کہ کوئی بھی آدمی چلا جائے اور یہ کوئی بھی وعدہ اگر لے لے اور کے پاس اگر وقت ہے تو وہ اس کے کیا جائیں گے، وہ جا کے مجلس پڑھیں گے. وقت معینہ کے اوپر مولانا آ گئے مجلس کے لیے، سارا محلہ جو ہے جمع ہو گیا کہ جناب آئے مجلس کے لیے. اور پھر جب مجلس جناب نے پڑھی، اپنا تبرک میں کیا پڑھتے، اس نے ذہن میں ہینڈ بیگ لگا ہوا تھا، اسی میں سے پانی نکال نکال کے پلانا شروع کیا. یہ ہے مولانا نے بھی آگے پڑھ کے اس پانی کو پیا کہ لاؤ یہ تبرک مجھے بھی دے دو. اور جتنے شرکا تھے وہ بھی حیرت بھی گرفتار تھے کہ کیسا اس شخص نے نمونہ پیش کیا، کیا عدل پیش کیا. کہ واقعی ایسی خلوص کے ساتھ اگر کوئی مجلس کرے تو بارگاہ خداوندی میں اور بارگاہ سید الشہداء بھی اتنی مقبول نہیں ہوتی، بنسبت اس کے کہ 10 رنگ کے حصے بانٹے جا رہے ہیں اور جناب تھوڑے بانٹے جا رہے ہیں، لیکن حرام پیسہ ہے، غلط پیسہ ہے. تو یہ پیسہ قابل قبول نہیں. ایک بار سلام دیجیے. تو خواہشات کے پیچھے اگر کوئی بھاگ رہا ہے، اطمینان نصیب. اس کے بعد دوسری چیز جو ہے جو انسان کے نفس کو بے چین کرتی ہے وہ ہے خوف. اگر ڈر جائے کوئی انسان تو پھر اطمینان نہیں ملتا، بے چین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے. تاریخ میں وہ مشہور واقعہ ہے کہ جناب میرے اسلام کے پاس اللہ کے رسول اللہ نے حکم دیا ہے کہ آپ اپنے بستر پہ علی کو سلا دیں اور آپ خود ہجرت کر دیں، کیونکہ اب آپ کے خلاف منصوبہ بنایا گیا ہے کہ آپ کو چنانچہ جناب امیر کو کہا علی تم میرے بستر پہ بیٹھ جاؤ اور مجھے حکم ہے کہ میں ہجرت کروں. پوچھا جناب امیر نے کہ یا رسول اللہ اگر میں سو جاؤں گا تو کیا آپ کی جان بچ جائے گی؟ ہاں میری جان بچ جائے گی. شاہ محدث دہلوی کہتے ہیں کہ علی نے فوراً سجدہ شکر کیا. یہ تاریخ اسلام کا پہلا سجدہ شکر ہے جو علی نے کیا تھا. آج اگر مسلمان سجدہ شکر کرتا ہے تو علی کی پیروی میں سجدہ شکر. اس سے پہلے کوئی سجدہ شکر نہیں انجام پایا ہے. اور اس کے بعد جناب رسالت مآب تو ہجرت کر گئے اور علی بستر پہ لیٹ گئے. لیٹنے کے لیے کہا تھا، سونے کے لیے تھوڑی نہ کہا تھا. لیٹنا انسان کے اختیار میں ہے، سونا اختیار میں نہیں ہے. نیند اس وقت آئے گی کہ جب نفس مطمئن ہو، لیکن جب نفس خوفزدہ ہے، ڈر رہا ہے کہ باہر تو 40 لوگ ننگی تلواریں لیے ہوئے کھڑے ہیں، پتہ نہیں کب گھر کے اندر گھس آئے اور کب آ کے قتل کر دے. جس کو اس بات کا خوف ہو وہ کیسے سو سکتا ہے؟ لیکن خود فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم جیسی شب ہجرت مجھے نیند آئی ہے ایسی کبھی نیند نہیں آئی. آپ کیسے سو گئے؟ ارے آپ تو راتوں کو جاگنے کے عادی ہیں. 1000 رکعت ایک شب میں آپ نماز پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، آپ جو ہے دعائیں کرتے ہیں، مناجاتیں پڑھتے ہیں، رات کی تاریکی میں مسکینوں اور یتیموں کی جا کے مدد کرتے ہیں. آج آپ کو پابند کر دیا گیا ہے کہ آپ سو جائیے، لیٹ جائیے. کیسے نیند آ گئی؟ جو شخص راتوں کو جاگتا ہے وہ کیسے سو سکتا ہے؟ تو عجب نہیں ہے. حضرت جواب دیں کہ میری عبادت عادت کی بنا پہ نہیں ہے، معرفت کی بنیاد پہ ہے. جس کے کہنے سے روز میں عبادت کرتا تھا، آج اس کے کہنے سے اس کے بستر کے اوپر سو گیا. سلام بھیجیے. یہ اطمینان نفس جو علی کر رہا ہے وہی کو ذکر رہا ہے. 30,000 کا لشکر حسین کو گھیرے ہوئے.
بزرگ عالمین کا جملہ ہے، بڑا پیارا جملہ ہے، کہا روز عاشور سید الشہداء کی ذات کو اگر دیکھا جائے تو دیکھتے ہیں کہ حسین کیا مختلف صفات ذات حسین میں نمایاں ہو رہے ہیں، اور ہر صفت چاہتی ہے کہ وہ آگے ہو جائے۔ حسین کی شجاعت اور بہادری کو دیکھا جائے تو سب سے آگے دکھ رہی ہے، لیکن جب حسین کے صبر کو دیکھا جائے تو صبر شجاعت کے آگے دکھ رہا ہے۔ حسین کے صبر کو دیکھا جائے کہ وہ سب سے آگے، اس کے مقابلے میں ذوق عبادت کو دیکھا جائے تو وہ صبر کے آگے، حسین کی سخاوت کو دیکھا جائے تو حسین کی سخاوت سب سے آگے ہے۔ کہا ساری صفتیں جو ہیں، ایک صفت دوسری صفت پہ سبقت حاصل کرنا چاہتی ہے، لیکن ایک صفت ایسی ہے حسین جو تمام صفات پر غالب ہے۔ وہ کیا صفت ہے؟ کہا وہ ہے حسین کا اہتمام۔ جتنا جتنا دن گزرتا جاتا ہے اتنا اتنا جو ہے سید الشہداء کا چہرہ کھلتا جاتا ہے۔ صبح سے جو عزیزوں کی لاشیں لا رہا ہے، اصحاب کے لاشیں لا رہا ہے، لیکن اس کے بعد جو ہے کیا اطمینان ہے، ہائے اطمینان میں کوئی چنبش نہیں۔ عزیزہ نے کہا، دشمن کہتا ہے کہ خدا کی قسم میں نے حسین جیسا مطمئن نفس نہیں دیکھا کہ جو 3 دن کا بھوکا ہے، 3 دن کا پیاسا ہے، اور اس کے بعد جب وہ مقابلے کے لیے نکلتا ہے تو دشمن اس کے سامنے سے ایسے بھاگتا ہے جیسے شیر کے حملے سے بھیڑیں بھاگتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے خیمے کے نزدیک مرکز قرار دیا، مختلف حملے حضرت نے کیے اور ہر حملے میں لشکر کافی دور بھاگتا، اور جب لشکر دور چلا جاتا تھا حضرت اپنے مرکز کی جانب پلٹ کے آتے تھے، بلند آواز سے کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ، ارد گرد کوئی طاقت نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ یہ آواز خیمے میں جاتی تھی، سیدانی کو ڈھارس ملتی تھی کہ حسین علی زندہ منزل وہ آئی کہ زہرا کا رخت جگر چاروں طرف سے گھیر لیا، کوئی تیر مار رہا ہے، کوئی نیزے کا مارا کر رہا ہے، کوئی تلوار مار رہا ہے، جس کے پاس کچھ نہیں وہ پتھر کھینچ کے مار رہا ہے۔ کربلا میں بعض ایسے افراد تھے کہ جن کو لایا گیا تھا کہ وہ پتھر کھینچ کے استعمال کریں، 2-2 کلو گندم 2-2 کلو جو کے اوپر یہ آئے ہیں کہ بردن سے زہرا کو پتھر مارے گئے، ارے ہاتھ شل ہو جائیں ایسے کہ جو اتنے کم معاوضے کے اوپر اپنا دین اور ایمان بیچ رہے ہیں۔ ذوق و ناتوانی کا علم حضرت کے اوپر ایسا ہے کہ انیس کے بقول کہ پاؤں ہر بار رکابوں سے نکل جاتے ہیں، یا علی کہتی ہے زینب تو سمجھ جاتے ہیں۔ ایک منزل وہ آئی کہ اب گھوڑے پہ سملا نہیں جا رہا تھا، گھوڑے سے زمین کے اوپر آئے، اب کون ہے حسین کا مددگار، کون ہے ناصر، کوئی نہیں، لیکن ایک مددگار ہے وہ حسین کا گھوڑا جو اب تک کے حسین کی خدمت انجام دیتا رہا۔ دیکھا کہ دشمن حسین کے نزدیک آ رہا ہے تو اس نے حسین کے ارد گرد چکا لگانا شروع کیا، کسی کو دانتوں سے اذیت دے، کسی کو پیروں سے اذیت دے، لیکن حسین کے نزدیک کسی کو نہ آنے دے۔ ایک مرتبہ اشقیاء پیچھے رکھتے ہیں، دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ زلزلہ کرتا ہے، جب اشقیاء پیچھے ہٹ گئے تو اس گھوڑے نے حسین کے اطراف میں چکر لگایا، اس کے بعد گزاروں ہو کے بیٹھتا ہے، اپنی دہن سے امام کے بازو کو پکڑ کے ہلانا شروع کیا۔ میرا مقصد یہ تھا مولا آئیے میری پشت پہ سوار ہوئے، میں آپ کو خیمے تک پہنچا دوں۔ جب دیکھا حسین جواب نہیں دیتے تو حسین کے خون سے اپنی پیشانی کو رنگین کیا، ارے در خیمہ کی جانب چلا، صدا دیتا ہوا الزلیمہ الزلیمہ، ہاں آیا اور آ کر ٹاپے مارنا شروع کی۔ سیدانیہ یہ سمجھی کہ حسین آ گئے، ارے اب جو خیمے کا پردہ ہٹا تو کیا دیکھا، فرس زین الٹا ہوا،
سکینہ گھوڑے کے قدموں سے لپٹ جاتی ہے اور کہتی ہے یا جواد و علی، اے میرے بابا کے گھوڑے ذرا یہ تو بتا کیا وقت زمانے میں بابا نے پانی پیا تھا یا میرا بابا پیاسا شہید ہوا؟ خدایا جہاں جہاں مبین ہے سب کی جان و مال و عزت و عزت کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سنبھال، ہمارے امام کے ظہور میں ترجیح فرما، ان کے آوان و انصار و مدد ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم رضا علی ابن فتح اور مرحوم افضال مہدی ابن اسراء حسین. سکینہ کی یہ صدا ہے چچا نہیں آئے، سکینہ کی یہ صدا ہے چچا نہیں آئے، اندھیرا بڑھنے لگا ہے چچا نہیں آئے، سکینہ کی یہ صدا ہے چچا نہیں آئے، عالم فراد سے بابا کے ہاتھ بھیج دیا، عالم فراد سے بابا کے ہاتھ بھیج دیا، مگر لبوں پہ صدا ہے چچا نہیں آئے، سکینہ کی یہ صدا ہے چچا نہیں آئے، پڑے ہیں پیاس کی شکار سے حلق میں کاٹے، پڑے ہیں پیاس کے شدت سے حلق میں کاٹے، مگر لبوں پہ صدا ہے چچا نہیں آئے، سکینہ کی یہ صدا ہے چچا نہیں آئے، تمام زخم سکینہ کے دل پہ تازہ ہے، تمام زخم سکینہ کے دل پہ تازہ ہے، یہ زخم سب سے ہرا ہے چچا نہیں آئے، سکینہ کی یہ صدا ہے چچا نہیں آئے،
يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك وعلى جدك وعبيد السلام عليك وعلى أمك وأخيك السلام عليك جميع شهداء كربلاء ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا غريب الغرباء السلام عليك يا مرزقاء والفقراء السلام عليك يا أشرف الذنوب السلام عليك يا أنس النفوس السلام عليك يا أيها المظلوم بالعرض الدود السلام عليك يا مغيث الشية والزوار في يوم الجزاء السلام عليك يا سلطان عرب والعجم السلام عليك يا أبو الحسن علي بن رضا ورحمة الله وبركاته السلام